سے پابند سلاسل ہے اور بالکل اسی طرح BOIC کی قیادت کو بغیر کسی جواز کے قید رکھنے کا عہد کیا جا چکا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں مسئلہ طرز سیاست ہے یا شناخت سے؟ کیونکہ علی وزیر پارلیمانی رکن ہو کر بھی قابل قبول نہیں اور BOIC کی قیادت پارلیمنٹ سے دور محاذ انسانی حقوق کے دفاع ہو کر بھی جیل میں قید ہے۔ جی بالکل، بڑی مہربانی، آپ نے بالکل اچھا سوال کیا ہے۔ علی وزیر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی جو پشتون نوجوان ہیں ان میں مزاحمت کی ایک علامت بن گیا ہے اور اس نے بڑی بہادری سے ریاستی جبر کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو انگریزوں کے خلاف تھا۔ اس کا دادا مجھے یاد ہے انگریزوں کے خلاف تھا۔ اس کے والد صاحب، میں وانا میں پڑھتا تھا وزیرستان میں، میں مڈل اسکول 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں نے پڑھی، تو ان کے والد صاحب میرے کلاس فیلو تھے، علی وزیر کے والد صاحب۔ تو یہ ان کا خاندان جو تھا وہ ایک طرح سے سامراج کے خلاف مزاحمت کرتا تھا بہت پہلے سے، انگریز کے خلاف، پھر پاکستانی غاصبوں کے خلاف، اور علی وزیر نے PTM میں شامل ہو کے یہ مزاحمت جاری رکھی ہے۔ علی وزیر ہیں، حاجی صمد ہیں، ملک نصیر ہیں PTM کے، وزیر ہیں، حاجی صمد ہیں، ملک نصیر ہیں، جو کئی عرصے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ علی وزیر کی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس کو میرا خیال ہے 4-5 سال تقریباً اسے جیل گزاری ہے اس نظام میں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سچ کہتا ہے، جو حق ہے حق کی بات کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ اردری حکومت ہے، جس طرح سے یہ ایک غلام حکومت ہے، یہ ایک جھوٹی حکومت ہے، غاصب حکومت ہے، ووٹ چرا کے، ووٹ کیا، نامینیٹڈ حکومت ہے، یعنی یہ کہتے تھے اپوائنٹڈ حکومت ہے، اس کو جرنیلوں نے بٹھایا ہے کرسی پہ، اور اصل جو بادشاہی وہ جرنیلوں کی ہے۔ اور ظاہر جرنیل شاہی جو ہے وہ ایک طرح سے حق کو دباتی ہے، حق کی آواز کو ہمیشہ خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں علی وزیر جو ہے مسلسل مزاحمت کی ہے، اور آپ دیکھیں نا، وہ یہاں اسلام آباد میں قید ہوا، پنجاب کے سارے ضلع اس نے دیکھے، پھر وہ سندھ کے مختلف اضلاع میں اس کو پھرایا گیا، ایون بلوچستان میں پوری عرصہ کے لیے بلوچستان میں اس کو لے گئے تھے، اور ابھی سندھ میں سکر جیل میں وہ آج کل قید ہے۔ تو یہ ایسی قابل مذمت بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، یا جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈر ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو آپ پکڑ لیتے ہیں، آپ پوری قوم کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ افراد کی گرفتاری نہیں ہے، یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جن کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو اس سے مطلب ہے کہ آپ اس پوری قوم کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی وزیر کی گرفتاری بھی ایسی گرفتاری ہے، اور یہ جو BOIC کے لیڈر ہیں ان کی گرفتاری بھی ایسی گرفتاری ہے۔ اور اس طرح سے آپ کس طرف اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ جیلیں تو ہمارے اباس نے انگریزوں کی جیلیں کاٹی ہیں۔ بھئی انگریز یہاں پہ تھے جن کی بادشاہی میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، وہ ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ بھک مانگے، سارا دن خیرات، ساری دنیا سے خیرات اکٹھی کرتے ہو، ادھر قرضوں میں یہاں ناک تک ڈوبے ہوئے ہو، اور ہمارے اوپر بادشاہی کے خواب دیکھ رہے ہو۔ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی فتح نہیں پا سکیں گے ہمارے عوام پر۔ جو یہاں پر سکندر اعظم آیا تھا، یہاں پر چنگیز خان آیا تھا، یہاں پہ ہلاکو خان آیا تھا، اورنگ، فرنگ، بابر، سب یہاں سے گئے ہیں، سب کو جانا پڑا ہے، آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے آپ افراد کو مار سکتے ہیں، قوموں کو، عوام کو نہیں مار سکتے۔ عوام ہمیشہ پریویل کرتے ہیں، ہمیشہ عوام کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے، اس طرح کے لوگوں کی گرفتاری جو ہے یہ مزاحمت کے خلاف حملہ ہے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا، آپ یہاں بیٹھی ہیں، اور ہمارے نوجوان مختلف جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی میں تھوڑی دیر سے پہلے گیا تھا، وہاں بھی مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مزاحمت انشاءاللہ جاری رہے گی، اور یہ قیدیں اور یہ جو ظلم جبر ہے یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ مجھے یاد ہے ایوب خان کے آخری دنوں میں، مجھے یاد ہے پشاور میں ایک جشن ہوتا تھا، جشن خیبر، ایوب خان کی 10 سالہ کامیابی کا جشن مجھے یاد ہے۔ اس میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، احمد فراز کی ایک نظم، ایک غزل میں نے پہلی بار ان کی زبانی سنی تھی۔ میں اس کے 2 اشعار پڑھتا ہوں جو اس موقع کی مناسبت سے اس نے کہا تھا۔ اس وقت بیڈی نظام تھا، بیسک ڈیموکریسی ایوب خان کا۔ تو اس نے کہا تھا کہ گر روشنی یہی ہے، گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، یہ تیرگی ہی تیرے مقدر لگے مجھے، اور وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی، وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی، ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے۔
थैंक यू सर। मेरा लास्ट सवाल सर आकुनज़ादा आपसे है